بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ سچی بات یہی ہے کہ اگر اہدنا الصراط المستقیم نہ ہوتا تو سالک جو اپنے نفس کی تکمیل چاہتے ہیں مر ہی جاتے۔ لاہور میں ایک مولوی عبدالحکیم صاحب سے مباحثہ ہوا تھا، تو ہم نے اس کو یہی پیش کیا تھا کہ تم خدا تعالیٰ کے مکالمات سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تو محدث تھے، تو اس نے صاف طور پر انکار کیا اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی طور پر کہا تھا، حضرت عمر بھی محدث نہ تھے۔ یہ محال ہے کہ آئندہ کسی کو الہام ہو۔ ان کو اس پر بالکل ایمان نہیں ہے۔ وہ مکالمات کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کیے بیٹھے ہیں اور خدا تعالیٰ کو انہوں نے گونگا خدا مان لیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن شریف میں جو یہ آیا ہے لہم البشرا فی الحیات دنیا، یونس آیت 65، اس کا ان کے نزدیک کیا مطلب ہے؟ اور جب ملائکہ ایسے مومنوں پر نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارتیں دیتے ہیں تو وہ بشارتیں کس کی طرف سے دیتے ہیں؟ اس اعتقاد پر پھر قرآن شریف کا ان کو انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ سارا قرآن شریف اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ خدا تعالیٰ کے مکالمہ کا شرف عطا ہوتا ہے۔ اگر یہ شرف ہی کسی کو نہیں ملتا تو پھر قرآن شریف کی تاثیرات کا ثبوت کہاں سے ہوگا؟ اگر آفتاب دھندلا اور تاریک ہے تو اس کی روشنی پر کوئی کیا فرق کر سکے گا؟ اور کیا یہ کہہ کر فخر کرے گا کہ اس میں روشنی نہیں بلکہ تاریکی ہے؟ اس طرح پر قرآن شریف کی تاثیرات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کی برکات کے لیے یہ اعتقاد کرنا کہ وہ ایک وقت خاص پر ایک شخص خاص ہی کے لیے تھے، آئندہ کے لیے ان کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے ادبی اور توہین ہے۔ اور نہ صرف قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر اعتراض کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ نبیوں کا وجود اس لیے دنیا میں نہیں آتا کہ وہ محض ریاکاری اور نبوت کے طور پر ہو۔ اگر ان سے کوئی فیض جاری نہیں ہوتا اور مخلوق کو روحانی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر یہی ماننا پڑے گا کہ وہ صرف نمائش کے لیے ہیں اور ان کا عدم وجود معاذ اللہ برابر ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ دنیا کے لیے بہت سی برکات اور فیوز کے باعث بنتے ہیں اور ان سے خیر جاری ہوتی ہیں، جس طرح پر آفتاب سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کا فائدہ کسی خاص حد تک جا کر بند نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات کا آفتاب ہمیشہ چمکتا ہے اور سعادت مندوں کو فائدہ پہنچتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آل عمران آیت 32۔ یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ آپ کی سچی اطاعت اور اتباع انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے، پر جبکہ آپ کی اتباع کامل اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے، پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ایک محبوب اپنے محب سے کلام نہ کرے۔ اگر یہ مانا جاوے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو باوجود محبوب ہونے کے پھر بھی اس سے کلام نہیں کرتا تو یہ محبوب معاذ اللہ ابکم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے لیے یہ نقص ٹھہراتا ہے کہ وہ کلام نہیں کرتے، مگر ہم یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں اور اسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کے آثار اور ثمرات ہر وقت پائے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ خدا جو ہمیشہ سے نعت خدا ہے اپنا لذیذ کلام دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور قرآن شریف
کہ اعجاز کا ثبوت اس وقت بھی دے رہا ہے۔ یہ قرآن شریف ہی کا معجزہ ہے کہ جو ہم تحدی کر رہے ہیں کہ ہمارے بالمقابل قرآن شریف کی حقائق و معارف عربی زبان میں لکھو، اور کسی کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ مقابلہ کے لیے نکل سکے۔ ہمارا مقابلہ درس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے، کیونکہ وآخرین منہم لما یلقوا بہم میں جو فرمایا گیا ہے، اس وقت جو تعلیم الکتاب والحکمت ہو رہی ہے اور ایک قوم کو اس وقت بھی صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے، اس کی اصل غرض یہی ہے کہ تا قرآن شریف کا معجزہ ثابت ہو۔ اصل یہ ہے کہ قرآن شریف ایسا معجزہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا۔ اس کے فیوز و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے، اور وہ ہر زمانے میں اس طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا۔ علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے۔ جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے، اسی پائے کا وہ کلام ہوگا، اور وحی الہی میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے۔ جس شخص کی طرف اس کی وحی آتی ہے، جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہوگا، اسی پائے کا کلام اسے ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا، اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پایا اور رتبے کا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس ہمت اور حوصلے کا کبھی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لیے نہ تھی جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی، بلکہ آپ کے لیے فرمایا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الاعراف آیت 159، اور ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انبیاء آیت 108۔ جس شخص کی بعثت اور رسالت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس وقت اگر کسی کو قرآن شریف کی کوئی آیت بھی الہام ہو تو ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اس کے اس الہام میں اتنا دائرہ وسیع نہیں ہوگا جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواب کی تعبیر میں معبرین نے یہ اصول رکھا ہے کہ وہ ہر شخص کی حیثیت اور حالت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے تو اس کی خواب اس کی ہمت اور مقاصد کے اندر ہوگی، امیر کی اپنے رنگ کی اور بادشاہ کی اپنے رتبے کی۔ کوئی غریب اگر مثلا یہ دیکھے کہ اس کے سر میں خارش ہوتی ہے تو اس سے یہ مراد ہونے سے رہی کہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھا جاوے گا، بلکہ اس کے لیے تو یہی مراد ہوگی کہ وہ کسی سے جوتے کھائے گا۔ جیسے استعدادوں کے دائرے مختلف ہیں، اسی طرح پر کلام الہی کے دوائر بھی مختلف ہیں۔ علاوہ ازیں خدا تعالیٰ کے کلام میں اور بھی بہت سے پہلو بے مثل ہونے کے ہوتے ہیں۔ وہ اس پہلو سے بے مثل نہیں ہوتا جس پہلو سے ہم خیال کرتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام بدون تدبر کے وہی ہے، مگر ہمارا کلام بعض اوقات تدبر کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہم اس میں اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز نسبتاً بے نظیری پیدا کرتی ہے، تو مرغ ہوں تو ایک اس کے مقابل میں اور اس کے نسبت سے بے نظیر کہلا سکتا ہے، لیکن ہاتھی کے مقابلے میں تو اس کو کوئی حیثیت قرار نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح پر کرامات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جب رکھا ہوا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ کلام کے اعجاز نہ رکھا جاوے؟ جیسے ہر زمانے میں کرامات ہوتی رہی ہیں، اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اعجازی کلام کے ثبوت کے لیے کلام کا معجزہ بھی رکھا ہے۔ جیسے حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی وہ چند سطریں معجزہ تھیں، اس زمانہ میں بھی قرآن شریف کے کلام کے اعجاز کے لیے کلام کا معجزہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح پر جیسے دوسرے خوارق اور نشانات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اور خوارق کے ثبوت کے لیے دیے گئے ہیں، جس جس قسم کے نشانات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے، اسی رنگ پر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نشانات کو رکھا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ اس نقش قدم پر ہے اور دراصل وہی سلسلہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروزی آمد کی پہلے ہی سے پیشگوئی ہو چکی تھی اور آخرین منوں میں یہ وعدہ کیا گیا تھا، پر جیسے آپ کو اس وقت کلام کا معجزہ اور نشان دیا گیا تھا اور قرآن شریف جیسی لا نظیر کتاب آپ کو ملی، اسی طرح پر اس رنگ میں آپ کے اس بروزی آمد میں بھی کلام کا نشان دیا گیا۔ دیکھ لو
کس قدر تحدی کے ساتھ غیرت دلانے والے الفاظ میں مقابلہ کے واسطے بلایا گیا ہے، مگر کسی کو ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی ہمتوں کو سلب کر لیا ہے اور ان کی علوم اور قابلیتوں کو چھین لیا ہے، باوجود کہ یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اپنے علوم کے لافزنیاں کرتے تھے، مگر اس مقابلہ میں خدا تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل اور شرمندہ کیا۔